الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ونصلي ونسلم على سيد الحبيب المصطفى وعلى آله وأصحابه النجوم الهدى وقادة التقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر صدق الله العظيم اللهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم عزیز بھائیو، دوستو اور بزرگوں، چونکہ یہ ہمارا جمعہ ایسے موقع پر واقع ہوا ہے کہ آئندہ انشاءاللہ اسی ہفتے میں عید الاضحیٰ کا دن واقع ہو رہا ہے، بقرعید کا. تو موضوع اور بات تو چل رہی تھی نماز کی اہمیت کے متعلق، لیکن چونکہ وہ قربانی کا، عید کا، شاعر اسلام کا مسئلہ ہے، اس لیے انشاءاللہ نماز کا باقی جو بیان ہے، باتیں ہیں، وہ آئندہ جمعہ کو انشاءاللہ پیش کی جائے گی. ابھی تھوڑا اس جمعہ کو مختصر وقت میں قربانی کے متعلق ایک اہم اور ضروری بات کی طرف توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں. اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھ کر کے اس کی طرف ہمیشہ توجہ دینے کی توفیق نصیب فرماوے. دین اسلام جو ہے وہ صرف تہوار نہیں ہے، جشن نہیں ہے، دھرم نہیں ہے، بہت بڑی عبادت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر وقت ہر عمل میں مطیع اور فرمانبردار، اللہ کے احکامات کو، اللہ کی رضامندی کو سامنے رکھ کر کے گزارنے کا نام اسلام ہے، دین ہے، شریعت ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کی روشنی میں ہم تمام کو یہی سمجھایا ہے، اور جو کچھ تفسیر ہے اسی کو حدیث کہتا ہے. عبادت تو دین کی بہت ساری ہے، لیکن یہ قربانی جو ہے وہ سال میں ایک مرتبہ یہ عمل آتا ہے. حج کرنے والے اپنی جگہ، اپنی شان کے ساتھ میں وہ کرتے ہیں شکریہ کی قربانی. ہم جو ہے صاحب ثروت مالدار جس پر قربانی واجب ہوتی ہو، اپنے اعتبار سے یہاں پر کرتے ہیں. وہ دونوں تینوں جانور ہیں، اپنی عمر کو پہنچ گئے ہو، لیکن ان تمام کا جو کچھ قربانی کرتے ہیں، جیسے کہ غیر مسلم بھی اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ خواہ مخواہ جانور خون بہانے سے کیا فائدہ، بلکہ بعض عقل کے گھوڑے دوڑانے والے وہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، قرآن سے استدلال کرتے ہیں کہ تقوی ہی مقصود ہے، خالی جان کا گمانا، خون بہانا کوئی مقصد نہیں ہے. خود قرآن کہہ رہا ہے. اس لیے قربانی کو سمجھے پہلے، قربانی کو تہوار نہ بناوے، جشن نہ بناوے، مذاق نہ بناوے، کھیل و تماشا نہ بناوے. صرف گوشت خوری مقصد نہ ہو کہ سال بھر کے اندر ہمیں چھوٹے کا یہ گوشت نہیں مل رہا ہے، چلو سب مل کر کے بہت کھائیں گے، بہنیں آئیں گی، پھوپھی آئیں گی، مہمان آئیں گے، ہمارے کٹمب قبیلے والے آئیں گے، تو اس وقت بکرا ذبح کر دیں گے، مل جائے گا. یہاں تک فقہا نے لکھا ہے قربانی میں اگر قربت کی نیت نہ ہو، طاعت کی نیت نہ ہو، عبادت کی نیت نہ ہو، اور خالی گوشت کھانے کی نیت ہو، مثال کے طور پر بڑے جانور میں 7 میں سے کسی ایک بھاگ والے کی بھی اگر یہ نیت ہے، کسی کی بھی قربانی صحیح نہیں ہوگی. عبادت ہے، قربت ہے. یہ اس کو سمجھے اب اس کو. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اصل تو یہ تھا کہ عقلوں کا بیٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام پر چھری چلائی. ذرا اندازہ تو کرو، بڑی لمبی عمر کے بعد کے اندر ایک نرینہ اولاد ملی ہو، مانگ کر لی ہو، ایک بیٹا عقلتا ہو، اور پھر فرمایا گیا اور خواب کی بنیاد کے اوپر
چھری چلا رہے ہیں۔ اللہ نے اسے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، تو حق تو یہ تھا کہ ہم اپنے بیٹے کی قربانی دیتے، لیکن اللہ کا شکر ہے ہمارے دلوں کو دیکھ کر امت محمدیہ پر آسانی فرما دی اور ملت ابراہیم کی نقل میں فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اس کی نقل میں ایک جھلک کہ اس کی جگہ قربانی مینڈھا دمبا رکھ دیا۔ تو اس وقت ایسے جذبے سے اس قربانی کو کرے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے والے ہو۔ اس میں دو باتیں ہیں، اس کی طرف توجہ دیجیے۔ شریعت مطہرہ میں تمام عبادتوں اور عملوں میں دو باتیں ایسی ہے کہ مشترکہ طور پر اس میں شامل ہے، اس کی طرف توجہ دی گئی ہے، اس کی تعلیم دی گئی ہے، ان عبادتوں کی وہ روح ہے، روح اور حقیقت اور جان ہے۔ اگر یہ دو چیزیں نکل گئی تو پھر وہ عمل فسفوسا رہ جائے گا، یہ صرف ڈھانچہ رہ جائے گا، حقیقت سے خالی ہو جائے گا۔ چاہے نماز ہو، جہاد ہو، قربانی ہو، حج ہو یا اس کے علاوہ کوئی بھی عمل ہو، اگر اس میں یہ دو چیزیں نہیں ہے بندے کی طرف سے، یوں ہی اپنا عمل اپنے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے کر لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو مقصد اور دین و شریعت کا ہے اس کی طرف لحاظ نہیں کیا، تو وہ عمل مقبول، وہ قربانی وغیرہ وغیرہ عبادت نہیں رہتی ہے، وہ کھوکھلی ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو ہر عبادت میں مطلوب ہے اور قربانی میں خاص طور پر اس کا استحضار کرنا ضروری ہے؟ وہ دو چیزیں ہیں، اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر اللہ کے لیے کرنا، اور تقویٰ، اللہ کا خوف، اللہ کی رضا۔ یہ دو چیزیں، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کا نام اور تقویٰ۔ ہر عبادت کے اندر اللہ نے فرمایا میں نے تمہارے اوپر اس کو فرض کر دیا تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تمہارے اوپر یہ عبادت لاگو کی گئی تاکہ تمہارے میں تقویٰ آ جاوے، تم اللہ کی یاد کرنے والے بن جاؤ، تم اللہ سے غفلت کو چھوڑ دو۔ یہ دو چیزیں اگر یہ ہماری قربانی کے اندر بھی نہ ہوگی تو پھر یہ صرف جو ہے وہ بے روح کے وہ عمل قربانی کا رہ جائے گا۔ مثال کے طور پر قرآن کریم میں ہے وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم نے تم کو تاکید حکم دیا ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، یہود و نصارہ، ان کو بھی، اور اے امت محمدیہ تم کو بھی۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا بڑا پاور کے ساتھ میں تاکیدی حکم کرتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، ہر جلوت اور خلوت میں اللہ سے ڈریو، یہ تقویٰ اگلی امتوں کے اندر بھی اور امت محمدیہ میں بھی۔ مثال کے طور پر اب عبادتوں کو لے لیجئے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو عبادت کا مکلف بنایا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگوں اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے ہوئے، اور عبادت اور پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے، عبادت کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ تم متقی ہو جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، گناہ کو چھوڑ دو۔ عبادت میں بھی تقویٰ۔ دوسرے نمبر پر آ جائیے نماز، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، جگہ جگہ پر قرآن کے ساتھ میں تقویٰ کو نقل کیا گیا ہے، حدیث پاک میں بھی۔ نماز بڑی بھاری ہے، ہاں لیکن جو متقی ہے، جس کے دل میں تقویٰ ہے، وہ فوراً بہت جلدی اہتمام کے ساتھ میں پڑھ لیں گے۔ قربانی کو لے لیجیے ہماری، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، قربانی میں تمہارا گوشت، تمہاری قربانی کا کھال، یہ وہ کوئی چیز اللہ کو نہیں پہنچتی ہے اور نہ اللہ اس کا بھوکا ہے، اللہ تو تمہارے دلوں کا تقویٰ دیکھنا چاہتا ہے۔ قربانی میں بھی تقویٰ۔ حج کو لے لیجئے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو شاعر اسلام اللہ کے شاعر کا احترام کرے گا، عظمت کرے گا، تو یہ دلوں کے تقوی کی بات ہے، جس میں تقوی ہوگا یہ کام کرے گا، وہ نہیں کرے گا۔ مسجد کو لے لیجئے، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ، مسجد قباء کے متعلق ہے،
اور اس کے علاوہ مزید زرار ہے، جس میں یہ چیز نہ ہو رضا خداوندی اور تقویٰ، وہ پھسا کام ہوتا ہے، وہ عمل مقبول نہیں ہوتا ہے۔ دنیا میں بھی اس کے لیے تعلیم دی گئی اور آخرت میں جنت، آخرت میں بدلہ، آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اسی وقت ملے گی جب کہ جن کے دلوں میں تقویٰ ہوگا۔ مثال کے طور پر ثم ننجی الذین اتقوا، ہم قیامت کے دن جہنم سے ان کو بچائیں گے جو دنیا میں متقی ہوں گے۔ والعاقبۃ للمتقین، اچھا انجام متقیوں کے لیے ہے، تقویٰ کے بغیر نہیں ہے۔ مثل جنت التی وعد المتقون، اس جنت کی مثال جن کا متقیوں کو وعدہ کیا گیا ہے۔ معلوم ہوا شروع سے لے کر جتنی بھی عبادات ہے، اس کا مقصد، اس کا مغز، لب لباب یہ اللہ کا تقویٰ ہے اور قربانی کے اندر بھی مطلوب ہے۔ اس کو خیر اور جشن نہ منایا جاوے، اس کے ذریعے سے قربت حاصل کی جاوے، اللہ کی نزدیکی حاصل کی جاوے، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ یہ بال کے بدلے میں، اون کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ خریدنے کے وقت بھی، پالنے کے وقت بھی، قربانی کے وقت بھی، کھانے کے بعد بھی بسم اللہ پڑھے، بسم اللہ، اللہ اکبر پڑھے، بسم اللہ، اللہ اکبر۔ ایک جانور ایسا ہے کہ جان بوجھ کر احناف کے نزدیک بسم اللہ چھوڑ دیا گیا، یوں ہی ذبح کر دیا۔ ایک جانور ایسا ہے جس پر اللہ کا ذکر کیا گیا، تقویٰ اختیار کیا گیا، نام لیا گیا، تو یہ بسم اللہ پڑھا ہوا حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ اتنا بڑا فرق ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور متقی بننے کا جذبہ اس میں بھی ہو۔ اس کے لیے ایک لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، رمضان کا مہینہ تھا، مفکر اسلام علامہ علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ پر ایک بیان فرما رہے تھے۔ اس بات کو کنتھاریا کی مسجد میں مولانا ابراہیم صاحب دیولا نے علماء کے بیان میں فرمایا۔ اس وقت رمضان میں مجلس تھی۔ روزے کا مقصد جو ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ مفسرین نے، علماء نے اس کا ترجمہ یہی کیا ہے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ مولانا ابراہیم صاحب دیولا نے فرمایا کہ متقی بن جاؤ، اس کا آسان سادہ ترجمہ کون کرے گا؟ تو فرمایا سب خاموش۔ فرمایا علامہ علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ تم متقی بن جاؤ، نماز پڑھو تاکہ متقی بن جاؤ، جہاد کرو تاکہ متقی بن جاؤ، قربانی کرو تاکہ تقویٰ آ جاوے، ہر ایک میں متقی بن جاؤ۔ متقی ہونے کا مطلب کیا؟ علامہ علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی عالمگیر شخصیت تھی اور ہر فن مولا تھے الحمدللہ۔ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارا مزاج دینی مزاج بن جائے۔ سبحان اللہ، صبح سے لے کر شام تک، بالغ ہونے سے لے کر کے مرنے تک، امیری میں، غریبی کے اندر، جلوت میں، خلوت کے اندر، قربانی میں، نماز میں، عبادت میں، تمہارا مزاج جو ہے، ذوق جو ہے، طبیعت اور فطرت جو ہے وہ دینی بن جائے کہ میں ایسا کام کروں گا جیسے میرا اللہ اور میرے نبی چاہیں گے، اس کے خلاف کے اندر ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ نماز کا وقت ہوا نماز پڑھیں گے، اللہ جو کہیں گے ایسا کریں گے۔ تمہارا مزاج، آج ہمارا مزاج دنیاوی بن گیا ہے، فیشن پرست بن گیا ہے، رواجی بن گیا ہے، ماحولی بن گیا ہے، اندر کا جذبہ جو ہے وہ ذوق و میچ نہیں کھاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، وقت پر ہوتا ہے، ماحول میں ہوتا ہے اور اس کے بعد کے اندر سب کے سب ختم ہو جاتا ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارا اندر کا مزاج جو ہے وہ دینی بن جائے، پھر انسان اللہ کا ولی بن جائے، پھر اللہ کو ناراض نہیں کرے گا۔ لعلکم تتقون۔ تو دو باتوں میں سے ایک بات تو یہ تھی۔ دوسری بات، قربانی میں اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد، ہر چیز کے اندر اللہ کی ذکر، اللہ جس کے اندر اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد نہیں ہوگی، وہ عمل جو ہے وہ عمل باقی نہیں رہے گا۔ مثال کے طور پر یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کو خوب یاد کرو ایمان والا۔ ولا ذکر اللہ اکبر، اللہ کی یاد تو بہت بڑی چیز ہے۔ ولا تکن من الغافلین، دیکھو اللہ کی یاد میں رہنا، غفلت والوں میں مت رہنا ورنہ شیطان اچک لے گا۔ نماز کے متعلق اللہ نے فرمایا فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، اللہ کو یاد کرو کھڑے بیٹھے، سجدے میں، رکوع میں، قومے میں، جلسے میں، ہر وقت کے اندر۔ یہ نماز میں اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ اور خاص طور پر ہم جو جمعہ میں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ جمعہ میں ہمیں اذان وقت صحیح کرنے کی، اذان وقت مسجدوں کو بھرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ خاص طور پر
جمعہ کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ۔ اس کے بعد فرمایا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کا کثرت سے ذکر کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ نماز سے پہلے بھی ذکر، خطبہ یہ بھی ذکر، اور نماز کے بعد بھی اللہ کا ذکر، نماز میں بھی اور جمعہ کے اندر بھی۔ اچھا حج کے اندر بھی اللہ کا ذکر، فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، جب حج کے ارکان، حج کے مناسک، جتنے بھی تمام کے تمام واجبات فرائض ارکان ہے وہ تم پورا ادا کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، اللہ کو خوب یاد کرو۔ جیسے تم لوگ زمانہ جاہلیت میں اپنے باپ دادا کا اشعار بول کر کے فخریہ ذکر کرتے تھے، اس سے بھی زیادہ اللہ کا ذکر کرو۔ یہ حج کا مہینہ ہے، یہ قربانی کا مہینہ ہے، یہ لہذا ہم یہاں پر اپنی جگہ پر رہ کر کے، بلکہ عید کے موقع پر تو بس صبح سے لے کر شام تک دوسری تسبیح چھوڑ دو، سوام ذکر چھوڑ دو، عیدگاہ آنے میں، عیدگاہ جانے میں، قربانی کرنے میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر۔ اسی لیے تو قربانی حلال ہوئی ہے حج میں بھی۔ اچھا اس کے بعد کے اندر ایک حدیث میں آیا ہے انما جعل الطواف بالبیت والسعی بین الصفا والمروہ والجمار لإقامت ذکر اللہ، پورا کی پورا حج، صفا مروہ، شیطان کا کنکری مارنا، طواف کرنا، یہ اس لیے ہے تاکہ تم اللہ کو یاد کرو۔ اگر کوئی بھی عمل ہے، چاہے نماز ہو، چاہے جہاد ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے حج ہو، اس میں اگر اللہ کی یاد نہیں ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے، تو عمل جو ہے وہ منہ پر مار دیا جائے گا۔ اچھا جہاد میں جہاں پر جان کے لالے پڑتے ہیں، جہاں پر تلواریں چمکتی ہے، وہاں پر بھی اللہ کو مت بھولو۔ اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگو ایمان والو، جب کسی جماعت سے مقابلہ ہو جاوے تو بڑے ثابت قدم رہو اور اللہ کا خوب کثرت سے ذکر کرو۔ وہاں پر بھی اللہ کا ذکر، حالانکہ وہاں پر تو وہ بازی لگانے کی ہے۔ معلوم ہوا اسلام اور دین اور شریعت کی اللہ کا مقصد یہ ہے کہ یہ دو چیزیں ہوں، اندر کا دل کا تقوی دل کے ذریعے سے اور زبان کے ذریعے سے اللہ کا ذکر ہو، ظاہر کے اندر بھی اللہ کا ذکر ہو اور باطن کے اندر بھی اللہ کا ذکر ہو، ذکر قلبی بھی ہو اور ذکر لسانی بھی ہو۔ اگر یہ دو چیزیں ہیں تو تمہارا عمل مقبول ہے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، ہماری قربانی کے ایام اس وقت آ رہے ہیں، ہمیں اللہ سے کہ اللہ تیرا شکر ہے، چاہیے تو یہ تھا، حقیقت تو یہ تھی کہ میں اپنا لڑکا حضرت ابراہیم کی طرح ذبح کروں، لیکن تیرا شکر ہے تو نے اس کے ذریعے سے جو ہے عمل کو قبول کر لیا۔ پھر اسی گوشت کو ہم کھا بھی رہے ہیں۔ پہلے زمانے کے اندر بنی اسرائیل کے اندر ایسا ہوتا تھا، قربانی کرنے کے بعد میں آسمان سے آگ آ جاتی تھی اور اگر کھا گئی تو مقبول، ریب پہ پڑی رہی تو مردود، جیسے آدم علیہ السلام کے حابیل و قابیل کا قصہ ہے۔ ہم تو قربانی بھی کر رہے ہیں، بال کے اوپر ثواب اور نیکی بھی لے رہے ہیں، قطرہ گرنے سے پہلے مغفرت بھی ہو رہی ہے، پل صراط پر سواری بھی بن رہی ہے، اور اس کے بعد میں گوشت بھی کھا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کے اندر یہ نوازشات ہے، عنایات ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ ان کو جشن، ان کو رواج، ان کو تہوار، ان کو ایسا کہ بس یوں ہی ہے کھانے کے لیے، میرے بھائیو نہیں۔ اس وقت شکرانے کی نماز ہے، اس کو اہتمام سے پڑھے، خطبہ کو اہتمام سے سنیں اور اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور اللہ نے توفیق دی ہے تو گوشت میں 3 حصے ہوتے ہیں، اختیار ہے، واجبی نہیں ہے۔ خوب اللہ کے بندوں کو، اڑوس پڑوس میں محتاجوں کو، غریبوں کو ان کو بانٹو، اللہ روزی دیں گے۔ فریج ہے، رکھنے میں حرج کی بات نہیں ہے، لیکن یہ عادت جو ہے اچھی نہیں ہے۔ 1-2 دن کے لیے بات ہو تو برابر ہے، لیکن میرے بھائی اس سے برکت نہیں ہوتی ہے۔ خوب دو اللہ کے لیے، اللہ اور عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی، ہمیں بار بار غور کرنے کی، اس کو سمجھنے کی، اور عین قربانی کے جانور کے خریدنے کے، قربانی کرنے کے وقت کے اندر اس کا استظہار کرنے کی توفیق نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔